السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، قارون کا زمین میں دھس جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مال سے زکوٰۃ وصول کروں۔ قارون نے انکار کر دیا۔ اس نے دوسروں کو بھی برگشتہ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس نماز ادا کرنے کا حکم لائے اور بھی کئی احکام لائے کہ تم ان پر عمل کرو، اور ہم نے ان پر عمل کیا۔ اب وہ ہم سے ہمارا مال بھی چھیننا چاہتے ہیں، یہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ سب نے کہا، ہاں یہ تو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا کیا جائے؟ اس نے کہا، فاحشہ عورتوں میں سے ایک عورت کی طرف پیغام بھیج کر اسے بلاتے ہیں اور اسے انعام کا لالچ دے کر موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں تاکہ سب لوگ اسے چھوڑ جائیں۔ اس نے اپنے منصوبے کے مطابق ایک فاحشہ عورت کو بلایا، اسے 1000 دینار یا سونے سے بھرا ہوا کشت دینے کا وعدہ کیا کہ تم سب لوگوں کے سامنے یہ کہہ دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عید کے دن خطبہ دیا اور احکام الہی بیان کیا۔ اسی دوران قارون نے بھی اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی مذموم لیکن ناکام کوشش کی۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم بنی اسرائیل کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاؤ کہ مجھے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ قارون کے کہنے پر عید کے دن ہی سب کو جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا ہو۔ اس طرح روایتوں کا مقصد ایک ہی ہوگا۔ آپ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کا پیغام تمہیں پہنچاؤں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو۔ اس طرح آپ نے کئی اور بھی احکام بیان فرمائے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ زانی کو سنگسار کر دوں۔ یہ سنتے ہی قارون اور اس کے چمچے کہنے لگے، یہی کام اگر تم کرو تو۔ آپ نے فرمایا، مجھے بھی سنگسار کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، تم نے تو زنا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں نے؟ انہوں نے کہا، ہاں تم نے۔ ابھی وہ عورت مجمع عام میں آ کر بتائے گی۔ اس عورت کو بلایا گیا۔ سب نے کہا کہ تم بتاؤ جو معاملہ تمہارے ساتھ درپیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اس عورت نے کہا، جب تم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے تو اب میں سچ سچ بیان کروں گی، کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، ان لوگوں نے مجھے بلایا اور کثیر مال دینے کی پیشکش کی ہے، میں تم پر تہمت لگاؤں کہ تم نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں، بے شک تم پاک دامن ہو، ہر طرح سے پاک و صاف ہو، تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو۔ موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور رب تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے، اے مولائے کائنات، جب میں تیرا رسول ہوں تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، زمین کو تمہارے حکم کے تابع کر دیا ہے، اسے جو حکم دیں گے وہ تسلیم کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ مجھے رب تعالیٰ نے قارون کی طرف بھی ایسے ہی بھیجا جیسے کہ فرعون کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس پر شاہد ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا، اور حامان اور قارون کی طرف۔ اس لیے جو شخص اس کا ساتھ دینا چاہے وہ اس کا ساتھ دے، اور جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ اسے چھوڑ دے۔ آپ کے اس ارشاد پر اس کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گئے، باقیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے زمین، ان کو یعنی قارون اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے۔ زمین نے ان کو ایڑیوں تک اپنے اندر دھسا دیا۔ وہ کہہ رہے تھے، اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ بدستور فرما رہے تھے، اے زمین، ان کو پکڑ لے۔ تو زمین نے ان کو
घुटनों तक धंसा दिया। फिर उसने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ए मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन आपने कोई तवज्जो न दी, बल्कि जमीन से कहा, इनको अपनी गिरफ्त में ले ले। तो जमीन ने उनको कमर तक धंसा लिया। फिर इसी तरह गर्दनों तक वो धंस गए। इस हालत में वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आहुजारी कर रहे थे, आप पर रहम करने के वास्ते डाल रहे थे, लेकिन आपने शिद्दत गजब की वजह से उनकी बात की तरफ कोई तवज्जो न दी, बल्कि जमीन को आखिरी हुक्म भी दे दिया, ए जमीन, इनका मुआखजा कर ले। आखिर जमीन ने उनको मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समेट लिया। रब ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुमने कितनी सख्त दिली का मुजाहरा किया। वो तुम्हें बार बार पुकार रहे थे, लेकिन तुमने उन पर कुछ रहम न किया, उनकी आहोजारी पर कुछ तवज्जो न दी। और दूसरी रिवायत में आता है, खबरदार, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, अगर मुझसे कोई फरियाद तलब करता तो मैं उसकी फरियाद को जरूर पहुंचता, यानी उसकी हाजत को पूरा करता। और अगर मुझे एक मर्तबा ही कोई पुकारता तो मुझे उसकी पुकार कबूल करने वाला पाता। रब ताला के इस इरशाद का जवाब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी क्या खूब दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे लिए ही तो गुस्सा करते हुए ये किया है, यानी ऐ अल्लाह ताला, जब वो तेरे दीन की धज्जियां बिखेर रहे थे, तेरे अहकाम को पामाल कर रहे थे, खुद गुमराह हो रहे थे और दूसरे लोगों को भी गुमराह कर रहे थे, तो मैंने तेरे हुजूर अर्ज किया, ऐ मौलाए करीम, जब मैं तेरा रसूल हूँ, इन्हें तेरे अहकाम पहुंचा रहा हूँ, लेकिन ये अपने तरीके से बाज नहीं आ रहे हैं, तो तू इनको अपनी गिरफ्त में ले ले। ऐ रब्बे करीम, तुझसे बढ़कर कौन जानता है कि मैंने उन पर इसलिए गुस्सा नहीं किया कि उन्होंने मुझ पर तोहमत लगाई, इसमें तो वो खुद ही जलील हो चुके थे। मेरा गुस्सा तो तेरी जात की वजह से था, मैं उनकी आहो पुकार को भला कैसे सुनता। मूसा अलैहिस्सलाम को कौम की इज़ा से बरी करना। ऐ ईमान वालो, इन जैसे न होना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सताया, तो अल्लाह ताला ने उसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने की। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के यहाँ आबरू वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल की तकसीम पर जब एक शख्स ने एतराज किया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, उन्हें इससे भी ज्यादा सताया गया, लेकिन आपने सब्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम को सताने का एक वाकया तो अभी गुजरा है, आप पर तोहमत लगाने की नापाक जसारत की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इससे बरी फरमाया। दूसरा वाकया जो मुस्नद अहमद, बुखारी, तिरमिजी में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हया फरमाते थे, आप अपने जिस्म को इस तरह ढांप कर रखते कि आपके जिस्म की जिल्द को कोई शख्स न देखे। ये एहतमाम आप हया की वजह से करते थे। बनी इसराइल में से आपको बाज ने जहनी अजियत पहुंचाई, वो कहने लगे, आप अपने जिस्म को किसी ऐब की वजह से ढांपते हैं तो आपको बर्स का मर्ज है, या इदरत यानी खसीतन में हवा भरी होना के मर्ज में मुब्तला हैं। जब भी आप हमारे साथ मिलकर नंगे होकर नहीं नहाते, वो सब लोग मिलकर नंगे नहाया करते थे। अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि नबी को उनके लगाए हुए ऐब से बरी फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन सब लोगों से अलहदा होकर नहाने लगे। आपने अपने कपड़े उतार कर पत्थर पर रखकर गुस्ल किया। जब गुस्ल से फारिग हुए, कपड़े लेने के लिए पत्थर की तरफ मुतवज्जे हुए, तो पत्थर आगे भाग खड़ा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर के पीछे पीछे, ऐ पत्थर मेरे कपड़े, ऐ पत्थर मेरे कपड़े कह रहे थे, लेकिन पत्थर वहां जाकर रुका जहां बनी इसराइल के बड़े बड़े लोग महफिल सजाए हुए बैठे थे। उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम को नंगे देखा तो उन्हें इल्म हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो
بہت حسین ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں۔ انہوں نے آپ پر جو عیب لگائے تھے رب تعالیٰ نے آپ کو اس عیب سے بری کر دیا۔ اب پتھر چونکہ رک چکا تھا، آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پہنے اور پتھر کو اپنے عصا سے مارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، بے شک موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے پتھر پر 6 یا 7 نشان پڑ گئے تھے۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کا الزام عائد کر دیا تھا۔ ابن منبع، ابن جریر، ابن منظر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ رضی اللہ عنہم اور حاکم نے بیان کیا کہ اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پہاڑ پر گئے، وہاں ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ ہمیں تم سے زیادہ محبوب تھے، وہ نرم مزاج تھے۔ ان کے اس بےہودہ کلام سے بھی آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جنہوں نے ہارون علیہ السلام کی لاش کو اٹھایا، وہاں سے گزارا جہاں بنی اسرائیل کی محفل قائم تھی، اور فرشتے ہارون علیہ السلام کی وفات کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بری فرمایا، اور فرشتے ہی ہارون علیہ السلام کی لاش کو لے گئے اور انہیں دفن کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ہی جادوگر اور مجنون کہہ کر ستایا، اور یہ کہہ کر پریشان کیا تم اور تمہارا خدا جا کر لڑائی کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ کہہ کر آپ کو تکلیف پہنچائی۔ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہ کریں گے، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر دیکھ لیں۔ ان تمام تکالیف دہ اقوال سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، آپ کے دل کو تسلی دی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں وجیہ تھے۔ وجیہ کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں: مرتبے والے، قدر و منزلت میں بلند مقام رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے مقبول، مستجاب الدعوات۔ آپ کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، سوائے اس کے کہ آپ نے دنیا میں رب تعالیٰ کو دیکھنے کی جو دعا کی اسے قبول نہ کیا۔ اور وجیہ کا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا۔ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ترجمہ ان تمام معنی کو شامل کرتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں ابرو یعنی عزت والے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔